نماز کے انتہائی ضروری مسائل سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ سنیں گے۔ یاد رہے کہ جب ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ علم شریف پڑھی، سورت ملائی، رکوع کیا، سجود کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت میں علم شریف سورت ملائی اور بیٹھ گئے، التحیات میں اشہد اللہ پہ کھڑے ہو گئے، پھر تیسری رکعت میں ہم نے خالی علم شریف پڑھتے ہیں، چوتھی رکعت میں بھی صرف علم شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تو فرض کا طریقہ ہے۔ اب آ جائیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ سنت موقدہ کون سی اور غیر موقدہ کون سی ہیں۔ یاد رہے کہ 2 رکعت نماز اگر ہم سنت پڑھتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ایک جیسی ہوتی ہے، فرض ہو یا سنت ہو۔ فرق کس میں ہے؟ 4 رکعت میں۔ اب آ جائیں سنت موقدہ کون سی ہیں۔ جمعے کی چاروں فرض سے پہلے والی بعد والی بھی سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح ظہر کی جماعت سے پہلے جو ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ اب بچی کون سی؟ عشاء کی اور عصر کی۔ تو عصر کی جماعت سے پہلے جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور عشاء کے فرض سے پہلے جو ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہے۔ اب اس کو یوں یاد رکھیں کہ عصر اور عشاء کے علاوہ ساری 4 رکعت سنتیں موقدہ ہیں، اور یہ عصر اور عشاء والی غیر موقدہ ہیں۔ اب اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ بھئی سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں جس کی اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے۔ تاکید سے لکھا ہے مؤکد، یعنی ضروری۔ جو غیر موقدہ ہیں عصر اور عشاء کی، وہ نفل کے قائم مقام ہیں۔ ظہر کی آپ کی رہ جائیں گی تو کیا کریں گے؟ فرض کی 2 سنت کے بعد پڑھیں گے نا، لیکن عصر کی رہ جائیں گی تو چھوڑ دیں۔ فرض کے بعد ویسے بھی نفل نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، فرض نماز ہے بس۔ اسی طرح عشاء میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو چھوڑ دیں، اب اس کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ ہے نفل کے قائم مقام۔ اب یہ فرق سمجھ میں آ گیا۔ اب ان کا پڑھنے کا طریقہ کیوں جدا ہے، کیا جدا ہے وہ یہ سمجھیں۔ 4 رکعت کی نیت تو ہے، 4 رکعت نماز سنت، موقدہ بولیں یا غیر موقدہ بولیں یا نہ بھی بولیں تو بھی سنت ہے وہ۔ فرق کہاں آئے گا کہ ہم نے علم شریف کے بعد سورت ملاتے ہیں۔ فرض میں تو تیسری چوتھی رکعت میں صرف علم شریف پڑھتے ہیں، لیکن سنتوں میں چاروں میں علم کے بعد سورت ملائیں گے، وہ غیر موقدہ ہو یا موقدہ ہو، چاروں یعنی بھری بھی پڑھیں گے۔ اب جب 2 رکعت پڑھ کے التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو جب ہم التحیات للہ والصلوات اشہد اللہ تک پڑھتے ہیں، تو جب ہاتھ نیچے کرتے ہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اب ہم جب سنت موقدہ پڑھیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جمعے کی ہیں، ظہر کی ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن عصر اور عشاء کی جب غیر موقدہ پڑھیں گے تو اب ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم نے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، ربنا آتنا یا ربی جعلنی، جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھنی ہے، بس سلام نہیں پھیرنا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اب جو غیر موقدہ ہے عصر اور عشاء کی، اس کی تیسری رکعت میں بھی ثنا سے شروع کرنا ہے۔ بس اس کو یوں سمجھیں کہ سلام آپ نے نہیں پھیرا ہے، وہ 2 رکعت کو جوڑ دیا گیا ہے، پہلی میں بھی ثنا، تیسری میں بھی ثنا، التحیات میں دعائے معصورہ تک پورا، پھر کھڑے ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو موقدہ ہیں اس میں آپ نے درود کے اگر 3 جملے استعمال کر لیے، اللہم صلی علی محمد، اتنا اگر اضافی پڑھ لیا تو اب آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس لیے تاخیر فرض ہوئی، کھڑا ہونا تھا، قیام فرض تھا، آپ رک گئے تو وہ تاخیر فرض ہے، اس لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو یہ فرق ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ فرض نماز میں تو پتہ ہی آپ کو، علم شریف کے بعد تیسری چوتھی رکعت میں سورت ہی نہیں پڑھتے، لیکن سنتوں میں پڑھیں گے، اس میں بھی اشہد اللہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن سنت موقدہ میں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب غیر موقدہ پڑھیں گے تو اس میں نہیں کھڑے ہوں گے پوری۔ ہاں یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی اشہد اللہ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے درود ابراہیم اور دعائے معصورہ نہیں پڑھی تو نماز درست ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ غیر موقدہ میں پوری التحیات پڑھ کے کھڑا ہو۔ تو یہ
فرق ہے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھ لیں. اچھا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپ 100 بار بھی اگر مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.